ایک بہت ہی اہم واقعہ جو کہ لاڑکانہ میں ہوا اس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے۔ لاڑکانہ کی تحصیل ہے رتو ڈیرو، وہاں کے 59 افراد میں HIV پازیٹیو وائرس کا انکشاف ہوا ہے۔ اور لاڑکانہ جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ کو میں بتاؤں کہ لاڑکانہ جو ہے وہ ایڈز سے متاثرہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے، جہاں پر رجسٹرڈ ایڈز کے مریضوں کی تعداد تقریباً 2500 ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں تقریباً 1 لاکھ ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ ایڈز سے متاثرہ ہیں، اور رجسٹرڈ جو پیشنٹس ہیں ایڈز کے سندھ میں وہ تقریباً 10,000 کے قریب ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 20,000 کے قریب لوگ ایڈز کی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، اور دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ اس بیماری کا شکار ہیں۔ تقریباً 76 ملین کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا میں ایڈز کی بیماری کا شکار ہیں۔ اور اب تک جب سے 1980 کے قریب جب یہ وائرس پھیلا تھا، اور اس وائرس کے پھیلنے سے اب تک تقریباً 35 ملین لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لیکن اس وقت ہم بات کریں گے لاڑکانہ کی، ہم بات کریں گے سندھ کی، کیونکہ وہاں پر یہ جو وائرس ہے یہ پھیلا ہے، 59 لوگوں میں یہ وائرس پایا گیا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے، جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے مظفر گھانگرو، اور وہ مظفر گھانگرو صاحب جو ہیں وہ خود ایڈز کے مریض ہیں، اور انہوں نے مبینہ طور پر لوگوں کو ایڈز کے انجیکشن لگائے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ انتقام لے رہے ہیں اپنے مرض کا۔ اب جب انہوں نے لوگوں کو انجیکشن لگائے تو اس میں مرد بھی شامل تھے، بچے بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھیں، بچوں کا انتقال بھی ہوا۔ تو یہ جو معاملہ ہے، کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو سندھ کی حکومت کیا کر رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب جو کہ لاڑکانہ میں ہمارے رپورٹر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے اس معاملے پر۔ السلام علیکم شہزاد علی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو معاملہ ہے HIV وائرس کا جو وہاں پر لوگوں میں لاڑکانہ میں پازیٹیو آ رہا ہے لوگوں کا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا یہ ڈاکٹر مظفر ہی اس میں ملوث ہیں؟ وعلیکم السلام جی، یہ اصل میں 23 اپریل کو یہ چیز رپورٹ ہوئی تھی، اور 24 اپریل کو یہ جو کیسز ہیں PPHI رپورٹس کے سلسلے میں منظر عام پہ آئے تھے، اور اس کے بعد سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام، ہیلتھ کیئر کمیشن اور محکمہ صحت یہ سب ایک دم سے جاگے۔ اور سب سے پہلے تو انہوں نے یہ آ کے کہا کہ ہم آغا خان سے تصدیق شدہ 2 HIV بچوں کے پازیٹیو کیسز اور 13 کیسز اس وقت تھے PPHI کے، پیپلز پبلک ہیلتھ انیشیٹو لیبارٹری جیک آباد سے، ان کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اپنے SOPs ہیں اور ہم ان کو ری چیک کریں گے، جس کے لیے ہم اسکریننگ کیمپس قائم کر رہے ہیں۔ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اسکریننگ کیمپ قائم کرنے کا مرحلہ آیا۔ ابتدائی طور پہ جو ہے وہ رتو ڈیرو تعلقہ اسپتال میں اسکریننگ کیمپ قائم کیا گیا، جس میں جو ہے وہ پہلے روز فرائیڈے کا دن تھا، اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آئے، اور جب اسکریننگ ہوتی رہی تو پھر کیسز ایک دم سے سامنے آنے لگے۔ اور اس وقت کی جو میں آپ کو تعداد بتاؤں، وہ اس وقت 65 کیسز جو ہے وہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام سندھ کے جو انچارج ہیں ڈاکٹر سکندر میمن، وہ بھی کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ تصدیق کر چکے ہیں کہ 65 کیسز گزشتہ 5 روز میں اسکریننگ کیمپس میں آئے ہیں، جس میں 50 بچے شامل ہیں اور 15 بڑے افراد شامل ہیں۔ اس سلسلے میں جس ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا، ڈاکٹر مظفر گھانگرو، ان کے اوپر DC لاڑکانہ نے، نعمان صدیق نے اپنے طور پہ ایک انکوائری کنڈکٹ کی تھی، جس میں اچھا تو شہزاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ کس طرح ثابت تو خیر ابھی نہیں ہوا، انکوائری انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن یہ کس طرح سے پتا چلا کہ یہ ڈاکٹر ہے جو اس چیز میں ملوث پایا جا رہا ہے، جس کے امکانات ہیں کہ شاید وہ ایڈز کے پھیلانے میں ملوث ہے؟ اصل میں جو بچے HIV پازیٹیو آئے تھے، ان کے فیملیز سے جب انتظامیہ نے رابطہ کیا تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بیسیکلی کہاں سے علاج کرواتے تھے، کیونکہ سب سے بڑی وجہ کیونکہ ان بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ نیگیٹو ہیں بیشتر بچوں کے، تو مدر ہوتی ہے مین ٹرانسمیشنل سورس، لیکن یہاں پہ ان کیسز میں جو ہے وہ والدین کلیئر ہیں، صرف بچے زیادہ تر انفیکٹڈ ہیں۔ تو جب وہ دیکھا گیا کہ یہ کہاں سے، عطائی ڈاکٹرز کا ایک بہت بڑا ایشو سامنے آیا، لیکن ڈاکٹر مظفر جو ہیں وہ تو پوسٹ گریجویٹ ہیں اور 17th گریڈ کے افسر ہیں ایک رورل ہیلتھ سینٹر میں رتو ڈیرو کے قریب۔ اب ان کے اوپر وہ خود HIV انفیکٹڈ ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں اگر پتا ہوتا تو وہ بچوں کا علاج نہ کرتے۔ اب پولیس DIG لاڑکانہ نے ایک ٹیم تشکیل دی ہے، بڑے ریپیوٹیبل پولیس، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب خود کہ ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ وہ خود HIV پازیٹیو ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ HIV انفیکٹڈ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود اس کا وکٹم ہو چکا ہوں، اور مجھے جو ہے وہ
सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मुझ पे बेजा इल्जाम लगा रहा है और अपना सब कुछ मुझ पे थोप रहा है। हालांकि अताई डॉक्टर्स के खिलाफ जिसका डीएचओ लाड़काना एतराफ कर चुका है कि डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में 270 अताई डॉक्टर्स की क्लिनिक ऑपरेशनल हैं। अगर ये देखा जाए कि ये ऑपरेशनल अताई डॉक्टर, चलें अगर शहजाद हम ये मान भी लें, अगर इन केस हम इस बात पे एतबार कर भी लें कि वो खुद कहते हैं कि उनको तो पता ही नहीं था कि वो HIV पॉजिटिव हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड सिरिंजेस इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो ये तो फिर एक और जुर्म है। देखें, ये मुमकिन है, एन मुमकिन है कि वो सिरिंजेस का गैर मोहतात इस्तेमाल कर रहे हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो दानिस्ता तौर पे कर रहे थे या ये एक नेग्लिजेंस है, इसका तायुन होना बाकी है, जो कि 7 रोज में रिपोर्ट आएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सारे लोग जिनको एड्स हुआ हो वो उन्हीं शख्स के पास गए हो, डॉक्टर के पास, और सबको वहीं से हुआ हो। ज़ाहिर है जो आप कह रहे हैं इतने सारे अताई डॉक्टर्स वहाँ पर, डॉक्टर के अताई वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो उन लोगों से भी तो हो सकता है। तो ये क्या आपको लगता है कि सिंध का जो ये एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो डिपार्टमेंट अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की साजिश कर रहा है? देखें, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आज से पहले तो बिल्कुल गैर फाल था। लाड़काना में उनके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। बालगान का एक सेंटर है, उसके ऊपर भी ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई बोर्ड है, किसी को पता तक नहीं था कि यहाँ पे कुछ है भी। और बच्चों का ट्रीटमेंट सेंटर तो सिंध में सिर्फ कराची में है और पूरे सिंध में कहीं भी नहीं है। तो इस पर अजरा पिचोह साहिबा जो है उनका कोई बयान या कोई उन्होंने कुछ बात की कि इसको किस तरीके से आप मैटर को टेकअप करेंगे, या वो अभी भी गायब हैं? जी, उन्होंने सिंध असेंबली के फ्लोर पे सिर्फ एक बार इसको एड्रेस किया था और वो अपनी टीम के साथ राब्ते में हैं। लेकिन ये है कि अब बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो नजर आया है। नुकसान बहुत ज्यादा है। हुकूमत उसको जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही है। ज्यादा इशू जो सबसे बड़ा है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है वो ये गरीब लोगों का इलाज है, जिसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया शहजाद, बहुत शुक्रिया। बहुत सीरियस ये मैटर है। इसके लिए किस चीज को कवर करेगी सिंध हुकूमत? मतलब क्या वो इम्तिहानों में नकल को कवर कर पाएगी? क्या वो गंदम की चोरी को कवर कर पाएगी? क्या वो एड्स के मरीजों को कवर कर पाएगी? हर जगह ये जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये लग रहा है, शहजाद ने जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि सिंध गवर्नमेंट अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए जो है वो एक डॉक्टर पर इल्जाम लगा रही है। इसी तरह बहुत सी ऐसी जगह, अब नकल, क्या नकल आप अगर हो, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जामिनर हो, आप नहीं रोक सकते 40 बच्चों की क्लास को? अगर बहुत सारे लोगों के हो तो फिर वो पॉसिबल है। बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों ने सिस्टम को इसी तरीके से चलाना होता है। बहरहाल जो भी हो जल्द हो ताकि और लोगों का नुकसान ना हो। बिल्कुल एट स्टेक।